رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پہلی بیت عقبہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 1190 میں پہلی شعاع مکہ مکرمہ سے نکل کر یثرب پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حج کے موقع پر عرب قبائل آتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے اور انہیں دعوت اسلام دیتے تھے۔ 1190 میں یثرب کے مشہور قبیلے خزرج کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال ان 12 مسلمانوں میں شامل تھے جو یثرب سے آئے تھے، اور اسی سال یعنی نبوت کے 12ویں سال بیعت عقبہ اول ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے پہلے سفیر کے طور پر یثرب روانہ کیا تھا، جہاں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ہر جگہ مصعب بن عمیر کے ساتھ جاتے تھے، لوگوں سے تعارف کراتے تھے اور لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ وہ بات کریں، وہ بات کرتے تھے اور لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ اس میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں، ایک ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ام منی اسماء بنت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوفزدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا، اور آخرکار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن 12 ذی الحج کو مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہو، اور اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔ ماہ ذی الحج کی 11، 12، 13 تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی بات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے والوں سے بات چیت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تشریف لائے، اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کی قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت کو واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، عام اہل عرب اور انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے تھے، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے ساتھ جانے پر مصر ہیں، لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لوگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لوگے تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، لیکن اگر تمہارا اندازہ یہ کہ تم نے اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں لیجئے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم، شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ بیعت کی دفعات یہ تھیں، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو
اس سے میری حفاظت کرو گے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کچھ شرائط پر معاہدہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز پہ میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقین اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بیعت لیجئے۔ ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگ یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ و ظہور عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے دو مسلمان جو 11 نبوت اور 12 نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے یکے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اسے سرخ و سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جب تمہارا اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک آواز کہا ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے عرض کی اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ در حقیقت حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسعد بن عمیر کے ہمراہ ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبی طور پر وہ ان بیعت کنندگان کے دینی سربراہ بھی تھے، اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بیعت کی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے آدمی اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ باقی رہیں دو عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں، ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب لیے جائیں جو اپنی قوم کے نقیب ہوں اور اس سے بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار ہوں۔ آپ کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر 12 نقیب پیش کیجئے تاکہ وہی لوگ اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ نقیب کا مطلب جیسے کلاس کے مانیٹرز ہوتے ہیں، تو 9 خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے۔ ان کے نام یہ ہیں: خزرج کے نقبہ اسد بن زرارہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوس کے جو نقمہ ہیں ان کے نام یہ ہیں، اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رفاع بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاہدہ مکمل ہو چکا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا، چونکہ یہ اس انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے اور وہ اچانک اس اجتماع کے شرکا پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں گھاٹی میں ہی جا لیں۔ اس لیے شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی: خیمے والو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلدی فارغ ہو کر آ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ اس شیطان کی بات سن کر حضرت عباس بن عبادہ بن نضرہ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ہم کل ہی اہل منا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و الم اور شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کے جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ آپ اگر یثرب تشریف لے گئے اور یثرب والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تو سب سے بڑا نقصان معاشی نقصان ہوگا، کیونکہ یہ شام کا راستہ ہے اور شام کا راستہ اگر بند کرا دیا تو تجارت بھی رک جائے گی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رؤسا اور اکابرین ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا اور یوں گویا ہوئے: خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں ہے جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے۔ لیکن چونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی، اس لیے مشرکین نے اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ بالآخر یہ وفد عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا اور وہ بھی کہنے لگا: یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے، اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ باقی رہے مسلمان تو انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ سادھ لی، ان میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخرکار رؤساء قریش کا یہ رجحان رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے اور اس لیے وہ ناکام و نامراد واپس چلے گئے۔ رؤساء مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کی قرید میں وہ برابر لگے رہے۔ بالآخر انہیں یقین طور پر معلوم ہوا کہ یہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر کو دیکھ لیا اور انہیں جا پکڑا، لیکن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہیں رسی سے باندھ دیا گیا، پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب نے آ کر چھڑوایا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ گاہ سے گزرتے تھے۔ ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہر مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے، مگر اتنے میں وہ واپس آ گئے اور یہ تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس میں محبت و وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر، باہمی اعتماد اور جاں سپاری و شجاعت کے جذبات چھپے ہوئے تھے۔ چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے، ان کے اندر اپنے بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ۔ ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض اللہ کی خاطر اپنا بھائی قرار دے لیا تھا، اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے،
جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا، یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدو اور اس کی کسی سے بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا، وہ ایمان کہ جب اس کی باد بہاری چلتی ہے تو عقیدہ عمل میں عجائبات کا حضور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشان چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی اور حاضر خالی ہے، اور غالباً مستقبل میں بھی یہی ایسا ہی رہے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ایمان تھا انصار کا، اور اللہ نے شاید اسی لیے انہیں انصار کو انصار بنایا، وہ اسی لیے انصار ہیں کہ انہوں نے جان مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا عہد کیا، اور انہیں یہ یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ فرمائیں گے، حالانکہ جن حالات میں ان کو لے کے جا رہے تھے وہ حالات اس قسم کے نہیں تھے۔ اگر حالات کو دیکھا جاتا تو اس پر بھی یقین نہ کرتے، لیکن انہیں کس قدر یقین تھا، یہ یقین اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی آ جائے، اور ہم جس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں یہ اسی یقین کے ساتھ ہم ان حالات سے نکل سکتے ہیں۔ ہمارے اندر اسی یقین کی کمی ہو چکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے عوض دنیا میں ان کو جو پہلی نعمت دی کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ عطا فرمائے۔ ان کے یقین کہ دیکھیں کہ حضور کس حالت میں لے کر جا رہے ہیں، دنیا حضور کے خون کی پیاسی ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین حضور پر تنگ ہو چکی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و شدت کے اس ظلم کی زیادتی کی وجہ سے ہجرت کی طرف سوچ رہے ہیں، اور یہ بھی لے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ کیا خطرات ہوں گے، لیکن انہیں اس بات کا یقین ہے کہ جو اس وقت بظاہر تنہا ہے اور اپنے قبیلے سے تنگ ہے، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا۔ یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک بات کا جواب دیں کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں گے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ انہوں نے ایک دم سے پوچھا یہ، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرما دے گا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھیں فتح مکہ بھی ہو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں آرام فرما ہیں؟ مدینہ شریف میں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفاداری کا ہاتھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وفاداری کی ایسی لاج رکھی کہ اہل مدینہ کے نصیب میں یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ ہمیں اس میں بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کیے، جیسے مانیٹرز ہوتے ہیں کلاس کے، کہ ایک جماعت، یعنی ساروں نے اس یقین کے ساتھ بیعت لی تھی، اور ساروں نے بہت یقین کے ساتھ ان ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ذہانت سے کام لیتے ہوئے 12 جو رہنما تھے وہ مقرر فرمائے کہ اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے لوگوں کو وہ دیکھیں۔ یہ ہمیں چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک اچھا لیڈر ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ جب یہ سارے لوگ مدینہ جا رہے ہیں تو ان کو ضرورت پڑے گی کہ ان کے درمیان ایک لیڈر ہو جو ان کو صحیح راہ دکھاتا رہے، اور کوئی ادھر ادھر کوئی لغزش ہو تو ان کو سمجھاتا رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھائی چارہ جو انصار نے اور مہاجرین میں قائم ہوا تھا، اس کی مثال تو رہتی دنیا تک رہے گی، اور ایسی مثال تو کبھی ملتی ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری جو آپس کی محبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں تو صرف اللہ کی خاطر کریں، اور ہماری آپس کی رنجشیں، ہماری اول تو رنجشیں ہونی ہی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی ہو بھی تو صرف اللہ کی خاطر ہو۔ اور اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ، ان کے طریقوں پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم کشاں ہیں مدینہ کی طرف۔ ہم اب آگے ہجرت کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ ہجرت کے واقعات جو ہیں یہ ایک نیا باب ہیں۔ ہجرت ایک بہت
امیزنگ ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن حالات میں مدینہ پہنچے اور کیسے وہاں سے پھر اسلام کا جو بول بالا ہوا، اور پھر ہم یہ سارے واقعات پڑھیں گے، ساری جو غزوات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بہت انٹرسٹنگ ہے وہ. تو انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.